امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن عبد الرحیم، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبد الرحیم نے۔ محمد بن عبد الرحیم یہ بغداد کے رہنے والے ہیں، بغدادی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ سن 185 میں ان کی ولادت اور سن 255 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو محمد بن ابراہیم جو امام بخاری کے بھی شیخ ہیں، امام بخاری نے ان سے روایات لی ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایات لی ہیں۔ امام ترمذی نے بھی ان سے حدیثیں لی ہیں، امام نسائی نے بھی لی ہیں، اور بھی دیگر کتابوں میں ان کی روایات آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، محمد بن عبد الرحیم۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو حافظ کہا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو صدوق کہا ہے۔ صدوق مانے بہت زیادہ سچا۔ تو امام بخاری کے یہ شیخ بھی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی کسی نے ایسی جرح نہیں کی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ حدیث قبول کرنے مز آج کا کلام، بلکہ اکثریت جو ہیں محدثین کی وہ ان کو ثقہ مانتے ہیں، حافظ الحدیث مانتے ہیں، اور بعض نے صدوق لکھا ہے اور بعض نے اور تعریفی کلمات کہے ہیں۔ محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا اخبرنا ابو سلمۃ الخزاعی، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو سلمہ الخزاعی نے۔ ابو سلمہ الخزاعی، ابو سلمہ الخزاعی منصور بن سلمہ ان کا پورا نام ہے۔ 207 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ولادت کا اس لیے تذکرہ نہیں ہے کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ تاریخ میں اتنے زیادہ مانے جانے والے فرد نہیں تھے، تب موجب چن یہ تاریخ پیدائش متعلق زیادہ کتاب میں لکھے کے۔ ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی، امام ابن سعد، یحییٰ ابن معین رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان تمام نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور امام ذہبی نے حافظ کہا ہے۔ تو یہ بھی اعلیٰ درجے کے راوی ہیں۔ ابو سلمہ الخزاعی منصور بن سلمۃ، یہ بھی بغدادی ہیں۔ قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان ان زید ابن اسلم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت زید بن اسلم سے۔ دیکھیے میں نے کل بھی کہا کہ کس روایت میں یمن رواتن متعلق ایک دو کا تذکرہ کریں گے، باقی اشوت اسماء الرجال میں تھوڑا پان مطالعہ کرن، ان کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے آپ اس کو خود دیکھا کریں گے۔ وہ روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے ان عطاء ابن یسار، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عطاء بن یسار سے ان ابن عباس، حضرت عطاء بن یسار جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ توضع، حضرت عبداللہ ابن عباس نے توضع توضعا مانے وضو کرنا، انہوں نے وضو کیا، فغسل وجہہ، تو انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا، فاخذ غرفۃ من ماء، اس میں اخذ لکھا ہے، اوپر جو نقطہ لگایا ہے اور نشان دیا ہے امسر لکھت اصلی جو فاخذ، اخذ کہیں فاخذ کہیں، اس سے معنی میں زیادہ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اخذ غرفۃ من ماء، تو انہوں نے پانی کا ایک چلو اٹھایا۔ اخذ یاخذ مانے لینا، اخذ یاخذ مانے لینا۔ تموتل حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لوگ وضو کرن، تو وضو کرنے کے لیے اخذ غرفۃ، اپنا چہرہ دھویا تو اس کے لیے اخذ غرفۃ من ماء، تو پانی کا ایک چلو لیا، فتمزمز بها واستنشق، تو انہوں نے اس کے ذریعے مزمزہ کیا، مزمزہ مانے کلی کرنا، واستنشق، اور استنشاق کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یوزنی لفظ غرفہ آمد،
غرفہ کو دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، غرفتن بھی اور غرفتن بھی، نہیں وہ تو تن تن جو آخر میں آئے گا نا وہ اعراب کو دیکھ کے آئے گا کہ گرامیٹیکلی کہاں پہ یہ فالو کرتا ہے، اس حساب سے ہم دیکھیں گے. برس فی الحال توانن کہ یاز امیک پروننسیشن یا زنج وہ کیسے ہے. غرفتن بھی کہتے ہیں پانی کے چلو کو اور غرفتن بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہے نا وہ قرآن پاک میں طویل قصہ ہے، وہ آپ اس میں قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں بھی غرفہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی انہوں نے غین پہ ضمہ لایا ہے. حالانکہ کینسن مخطوطات منز کینسن نسخن منز شو غین پہ فتحہ دی گئی ہے، معنی ایک ہی ہے. غرفہ کہیں گے یا غرفہ کہیں گے، دونوں سے مراد چلو ہے. چلو کا اچھا نا اس کے ہاتھ رلائت، ایسے بھی اگر ایک ہاتھ سے آپ اٹھائیں گے اس کو بھی چلو ہی کہیں گے. پتہ اگر دن آب دوس سے انہوں نے اپروپریٹ کشمیری ورڈ یوز کیا، آب دوس. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی کا ایک چلو اٹھایا، فتمضمض اور انہوں نے کلی کی بہا، اس پانی سے وسطن شقا اور کیا استنشاق کیا. دیکھیے اب یہاں پہ مسئلہ پھنستا ہے، انشاءاللہ اس کی آگے ہم تھوڑی وضاحت کریں گے. یہاں سے بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ تموت الآب تھوم آب دوستلک امی سۭتۍ کرو کۄلکس تہِ تہٕ یہوے آب کھولو کتھ منٛز لستہِ منٛز تہِ. اوے چھِ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب، اگر چونکہ یہاں پہ شوافع نہیں ہے، کیرلا میں اگر آپ دیکھیں گے تاتی چھے یم زن شوافع چھے ان میں بہت سارے لوگ ایسے تمیل کولکس کرن، وہ پانی اٹھاتے ہیں ایسے منہ میں ڈالتے ہیں اور اڑاو ہنج کہالن امی مز اپیری کت مز نشتی مز کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں بھی پانی چڑھاتے ہیں. پھر ہم کیوں الگ الگ کرتے ہیں اس کی بات بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا گۄڈنیُک چیز آو اتھ منٛز وۄنۍ تمزمزہ. تمزمزہ یا تمزمزو تمزمزن مانے کلی کرنا، لیکن لغوی معنی امیُک چھُ مزمز. مزمزہ چھُ لغوی معنی یہ کہ آپ پانی منہ میں ڈالیں اور سو آپ نژنٲیِو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ ٲسس منٛز. صرف پانی منہ میں ڈالنا کافی نہیں کہ آپ ترٛوو تہٕ أتھۍ سۭتۍ دِمو بۄن دٲرِتھ، نہیں. مدمدہ تیٚلہِ آسہِ سیوٚدُے ادخال الماء فی الفم، منہ میں پانی داخل کرنا، لیکن اس کے امہِ خٲطرٕ گوٚو لفظ استعمال مزمزہ تمزمزہ. تو مزمزہ جو ہے امیُک معنی گوٚو ٲسس منٛز آب ترٲیِتھ یہ آب نژناوُن، نژنٲیِتھ پتہٕ یہ آب نٮ۪بر ترٛاوُن، ٹھیک ہے، جس کو ہم کلی کہتے ہیں. کۄلکس یتھ أسۍ ونان چھِ، کۄلکس تہِ یی نہٕ یُتُے یوت مُجرا کینٛہہ آب اوس منٛز ترٛاوُن تہٕ أتھی ژھٕنو پرٛت کٔرِتھ واپس أسۍ ترٲیِتھ، اس کو نہیں کہیں گے. بلکہ کلی کرنا بھی تب متحقق ہوگا ییٚلہِ أسۍ آب تُلو ٲسس منٛز نژناوو. کلی کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ امیُک مقصدٕے چھُ آسان ٲس یُس زن چھُ آسان اندرٕ، اس کو صاف کرنا مقصد ہوتا ہے. یا اس میں اوترٕ وَنیٛاو کہ امہِ سۭتۍ چھُ امیُک مزٕ وغیرہ ننان، اتھ مزٕ وغیرہ کیُتھ چھُ، یہِ چھا وضوٗوس لایق کِنہٕ نہٕ، تو مزٕ مزہ گژھِ مکمل انسان کر. اور اب رہا لفظ الاستنشاق. استنشاق تہِ چھِ ونان ادخال الماء فی انفہ، پانی کو اپنی ناک کے اندر داخل کرنا. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ناک صاف کی جائے، لہذا آب نستہِ منٛز ترٛاوُن، پتہٕ نس صاف کرٕنۍ، پتہٕ آب واپس دُنُن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استنشاق. تو آگے چل کے اس کی انشاءاللہ پھر توجیہ بیان کریں گے. کہتے ہیں ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر انہوں نے پانی کا ایک اور چلو لیا، فجعل بها ہکذا، اور اس کے ساتھ پھر وہی والا معاملہ کیا، اسی طرح کیا. اضافها الى يده الاخرى، پانی کا چلو، دیکھیے یہاں پہ پھر وہ چلو سے مراد ایک ہاتھ والا چلو تھا. یُس زن یم کۄلکس کرنہٕ خٲطرٕ نستہِ منٛز آب تراونہٕ خٲطرٕ یُس زن یمو آب چھُ تُلمُت، وہ ایک ہاتھ سے پانی اٹھایا، ٹھیک ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہی والا معاملہ کیا. اضافها الى يده الاخرى، پھر اس ہاتھ والے پانی کے چلو کو دوسرے ہاتھ سے ملا لیا. پترلوہس بیاکت فغسل بها وجهه، اور اس چلو کے ذریعے اپنے منہ کو دھویا، اپنے چہرے کو دھویا. کیسے ایک ہاتھ سے اگر آپ دھوئیں گے تو اس کی تکمیل نہیں ہوگی،
بڑی دشواری ہوگی اگر پتہ اس بوٹ چلو لہذا رلو یمو دویم اتھ اور دیو اتھو سے چلو پانون ثم اخذ غرفة من ماء، اس کے بعد اور ایک پانی کا چلو لیا، فغسل بها يده اليمنى، اور اس سے داہنا ہاتھ دھویا، ہاتھ سے مراد برابر یہاں تک ہے، بازو جس کو کہتے ہیں۔ ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، پھر انہوں نے پانی کا اور ایک چلو اٹھایا اور ایک چلو لیا، فغسل بها يده اليسرى، پھر انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، گوڑنیت چھلو دشن آتا پا چھلو۔ ثم مسح برأسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم اخذ غرفة من ماء، پھر پانی کا ایک اور چلو اٹھایا، فرش على رجله اليمنى، رش مانے بہانا، رش مانے بہانا، آپ پیٹھ تراؤن۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحب زادے کا وصال ہوا، قبر بن گئی، قبر کو بند کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اترو تتپت ہلکا آپ تو اس پر پانی بہانا مراد ہے۔ فرش علی رجلہ الیمنی، تو انہوں نے دائیں پیر پہ پانی بہایا، ثم غسلھا، پھر اس کو دھویا، ثم اخذ غرفۃ اخری، پھر اس کے بعد دوسرا چلو، اخری مانے دوسرا، اخری مانے دوسرا۔ دیکھیں اگر آخر آتا، الآخر اگر ہوتا وہ بھی دوسرا، لیکن اگر مذکر کی وہ صفت ہوتی تو یہاں پہ غرفہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ اخری ہی ہے، اگر مذکر آئے تو یہ آخر دوسرا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ غرفہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، اس لیے اخری کہا۔ فغسل بها، تو اس کے ذریعے انہوں نے دھویا، یعنی رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پیر کو، ثم قال، پھر فرمایا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اب انہوں نے رسول اللہ کے اوپر یہ نشان لگایا ہے اور ایک لکھا ہے اور حاشیے میں لکھا ہے النبی، کیونکہ کئی نسخوں میں رسول اللہ کی جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے النبی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ تفریح کرنے کے لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کہا، ایک ہی بات ہے رسول اللہ کہا ہو یا النبی کہا ہو، لیکن یہ گمان حاصل کہ انہوں نے وہ کہا یا یہ کہا، اس لیے اس کی تھوڑی سی وہ تفریح کر دیتے ہیں کہ تیم موجب شلیہ کر دنوی لفظ۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ گۄڈنیُک چیز چھُ یہ اتھ منٛز یُس زن أسۍ مسح چھِ کران، یہاں پہ مسح کے لیے اس حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مسح کے لیے الگ پانی اٹھایا، انہوں نے چہرہ دھویا، بازو دھوئے، اتھ ٲسۍ أدری تہٕ اپٲری نیوٗکھ مسح کٔرِتھ۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں اٹھایا۔ اچھا وہیں اگر نے مسح خٲطرٕ تِمو نو آب تُل تو لازم آئے گا، یُس اتھس آب چھُ لٲڑِتھ وہ مائع مستعمل ہے، کیونکہ اس سے بازو دھو چکے ہیں، چہرہ دھو چکے ہیں، تو پھر لازم آئے گا کہ مائع مستعمل سے انہوں نے مسح کیا۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ صحیح، یہ سنن ابو داود کی روایت ہے، حدیث نمبر 71 اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، تاہم جو تفصیلاً یہ حدیث آمد بیان کرنے جس میں باضابطہ طور پہ ذکر ہے کہ انہوں نے مسح کے لیے الگ پانی لیا، الگ پانی کا استعمال کیا، جس کے قرآن چھنا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی بعض آیات بعض کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اتھے کہ جو حدیث تھی اخ حدیث بیس حدیثس وضاحت کرن۔ اوے شو بہتر، ہم کیوں کہتے ہیں کہ بذات خود اگر کہاں پانے لاگے صحیح بخاری شریف پڑھی، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مثال کے طور پر صرف اس والی روایت کو لے گا اور صلاح کی ایمی طریق مسح کرن، وہ پانی ہی نیا نہیں لے گا کیونکہ اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کے اشوان کہ پھر علماء کی طرف وہ دیکھے، شروحات کی طرح دیکھے، عربی شرح وشن، اردو شرح وشن، سانے علماء کیا شجوع، تو پھر اس حدیث کی وضاحت سنن ابی داود کی حدیث نمبر 137 سے ہوتی ہے کہ آپ نے نیا پانی لیا، نو آب تلتمو، اور اس پانی کو جھاڑ دیا، یعنی سو آب تروک بھی واپس پتھر، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو اگر زیادہ تار ہے سو آب جو دنک تھوڑا، اور اس کے بعد انہوں نے مسح کیا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کی ہی روایت ہے، ایک تو یہ کہ عبداللہ ابن عباس نے ایسا کیا،
سنن نسائی منشو حدیث مبارک حدیث نمبر 102 اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وضو کرتے وقت کیا کیا. کہتے ہیں ثم مسح برأسہ وأذنیہ، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کور پتہ پننس سر مبارکس تو پنن کنن مسح، سر انور کا بھی مسح کیا اور اپنے کانوں کا بھی مسح کیا. باطنہما بالسباحتین، اس کے باطن کو اس کے اندرو یوزن کان ہے نا، کانوں کے ذریعے اندرم حص اس وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا بالسباحتین، سباحہ اس انگلی کو کہتے ہیں. آپ نے ہاں دونوں انگلیوں سے یا پہ ایک سائڈ یا پہ سائڈ یا دیکھیں آپ نے آج تک اس کا نام پڑھا ہوگا، اس کو ابہام کہتے ہیں، اس کو سبابہ کہتے ہیں. چنا سبابہ، کیونکہ سبابہ جو ہے اچھو آخ معنی نیرن وہ تھوڑا ناپسند معنی ہے. سب و شتم ہوتا ہے نا، گالی گلوچ وغیرہ کرنا، اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے سبابہ آخ معنی تیوتی. اسی لیے انہوں نے لفظ کا جو انتخاب کیا وہ سباحہ. سباحہ کیوں اس کو کہا گیا؟ کیونکہ اس انگلی کے ذریعے تسبیحات بیان کی جاتی ہیں، تسبیح کے وقت اشارہ کیا جاتا ہے. کلمات جو تحلیل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کے وقت ہم انگلی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو سباحہ کہا گیا ہے، تسبیح کی انگلی. اور سبابہ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پت مسح پن سر انورس، اور سر انور کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح کیا، اور کانوں کا یہ جو اندرونی حصہ باطن عزن جو ہے، اندرونی حصہ جو ہے تحت کور مسح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و پنیو انگشت مبارکہ ہندی باطن سے ان سباحہ سے کیا. وظاہرہما بإبہامہ، اور جو کانوں کا ظاہر تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھوں کے ظاہری حصے سے مسح کیا. کیسے ہے نا، یہ ظاہری حصہ کان کا یہ ہوتا ہے اور باطنی حصہ یہ ایسے کرتے ہیں نا، مسح کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. تو یہاں پہ بھی باضابطہ طور پہ کہ اس کا الگ سے مسح کیا گیا، سر انور کا الگ مسح کیا گیا، کانوں کا الگ مسح کیا گیا، اور یہ انگشت مبارک سید کرو اندرم سائڈ اور نیٹ سید کرو نیبرم سائڈ. اب اس میں جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ اختلاف جو آج چیز اس پہ امام شافعی اور ہمارے نزدیک شوافع کا مذہب یہ ہے کہ مذہب میں جب بھی عرض کروں تو اسے مذہب فقہ یعنی فقہی مذہب، ایسا نہیں ہے کہ شافعیوں کا دین ہی الگ ہے، دین جو ہے سیر نہیں کچھ دین اسلام. اور شوافع بھی اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھتے ہیں. یم زن ژور مذہب چھ فقہی مذاہب جو ہیں، چاہے شوافع ہوں یا مالکی ٲسِن یا حنبلی ٲسِن یا حنفی ٲسِن، یم چھ ژوروے اہل السنہ والجماعت میں یہ شامل ہیں. ان میں سے کسی کی بھی تقلید کی جائے تو درست ہے، البتہ ایک کی تقلید کی گئی ات سیت بیس سن تقلید کریں تو وہ اپنے نفس کی غلامی تصور پائے گی. کیازِ ات صورتس مز کرِ تیٚلہِ انسان کٲم، یہ وٕچھِ حنفی فقہس مز کتھن چھِ آسٲنی، سُہ اکھ مسلہٕ رٹہِ حنفین ہُنٛد. شافی فقہس مز کتھن چھِ آسٲنی تو وہاں پہ کہے گا کہ وہ ہے. مثال سمجھا بہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ ایزی مثال، یمو چیزوں سے وضو چھُ پھٹن. ہمارے فقہ میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے، شوافع کے فقہ میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبز نزدیک چھُ مس ذکر، عضو تناسل جو ہوتا ہے، اگر تحت کن انسان اتھ لاگے یا وہاں پہ ٹچ کرے، اس کو مس کرے، اس کو کھجائے، نماز ہو یا نماز کے باہر ہو، تو دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ واریاہ سخت معاملہ، یہ بہت سخت معاملہ ہے. ات مسئلس متعلق اگر اس امام اعظم ابو حنیفہ ان کا قول دیکھیں گے، ان کی رائے دیکھیں گے، امام محمد ابو یوسف وغیرہ کی رائے دیکھیں گے، تحمد یہ کہ وہ حدیث مبارک کا حوالہ دے کے یہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر جو ہے عضو تناسل چاسن وہ بھی ما ہوا الا بدعۃ من جسدی کا، وہ بھی تو جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہیں اگر کہاں انسان سو آئسی یوز دبی ہے مناز فقہ وغیرہ مناز کرنا تقلید وغیرہ کے، تو وہ کیا کرے گا؟ سو کہہ رہے تھن کام دبی ہے نماز منشی کھڑا، اور اس دوران اس نے اپنے ذکر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کو چھو لیا. یہ شافعی
اور اس کا وضو فوراً ٹوٹ جائے گا. یہ بہتر ہے امام اعظم صاحب انہوں نے اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ تہٕ یہِ وٕنکٮ۪ن کَرٕ بہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس مسلس پٮ۪ٹھ عمل. تو اس سے کیا لازم آئے گا, ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖز منٛز آسٲنی نرمی ژھانڈِ تو وہ نفس کا غلام ہو کے رہ جائے گا. اوے چھِ علما فرماوان کہ أکِس امام سٕنٛز تقلیٖد کرنس سۭتۍ سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ دوٚیمِس امام سٕنٛز تقلیٖد کٔرِتھ. چار میں سے اب جس کی بھی, امام شافی کا مقلد جو ہے تٔمِس سُہ ہیٚکہِ نہٕ امام اعظم ابو حنیفہ سٕنٛز کُنہِ مسلس منٛز أڑۍ مسلہٕ ہٕنٛدۍ أڑۍ مسلہٕ یِہنٛدۍ, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس سے انسان اپنے نفس کا غلام ہو کے رہ جائے گا. اور تقلید چھِ بظاہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یم چھِ کسی کے کو فالو کرتے ہیں, حالانکہ تقلید چھِ انسانس پننہِ نفسٕچہِ غلٲمی نِش بچاوان. ٹھیک ہے, تو اس میں مسئلہ اب یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ صاحب نزدیک چھُ مزمزہ اور استنشاق کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, من غرفۃ واحدۃ, وہ کہتے ہیں ایک ہی چلو سے ایسا کیا جائے گا. پانی اٹھایا جائے گا ایسی منہ میں اور وہی پانی آپ ناک میں ڈالیں گے, صاف کریں گے, پھر پانی اٹھائیں گے, پھر ایسے ہی کریں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اب اس کا رد ہمارے نزدیک کیا ہے, ہم کیوں پھر اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ, علامہ ابو الحسن الشافعی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ 450 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. انہوں نے اس بارے میں امام شافعی سے دو قول نقل کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی چڑھایا جائے گا, یہ چھُ اکھ قول یہند. دویم قول چھُ یہند کہ زٕ چلو نمو أسۍ الگ الگ جیسے ہم کرتے ہیں. تو لہٰذا امام شافعی سُنٛد تہِ چھُ اتھ معاملس منٛز اکھ قول یہ جو امام اعظم کے قول کی تائید و توثیق کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, امام ترمذی رحمہ اللہ, امام ترمذی تہِ چھُ مسلکن کیا مذہباً, وہ بھی شافعی المسلک ہے, شافعی المذہب ہیں. فقہ جو ہے ان کا وہ فقہی مذہب میں امام شافعی کے مقلد ہیں اور بہت سخت شافعی ہیں. شوافع شاہ ہماری ہے, لیکن امام ترمذی جو ہیں وہ اپنے فقہ میں بہت سخت تھے. اتنے سخت تھے کہ انہوں نے اپنی جامع ترمذی میں کسی بھی جگہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام نہیں لیا. جب بھی ان کا نام لینے کی ضرورت پڑی تو کہتے ہیں کہ کوفہ کے بعض علماء کہتے ہیں, کوفہ کے ائمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کوفہ کے ائمہ کا نام ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں, امام اعظم کا نام انہوں نے نہیں لیا ہے. ہوتی ہے نا کسی کے اس میں نفس میں شدت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ممکن ہے کہ یہ شدت محبت پہ بھی منحصر ہو کہ محبت کی وجہ سے عذرائے محبت انہوں نے نام نہ لیا ہو. حسن زن رکھتے ہوئے ایسا کہہ سکتے ہیں, لیکن ائمہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ متشدد پنس یا مسلکس متعلق, مذہبس متعلق, شافی مذہبس متعلق, اسی لیے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر. حالانکہ ہر صفحہ ان کی کتاب کا آپ اٹھا کے دیکھیں, اس میں لازمی طور پہ احناف کا قول بھی ذکر کیا گیا ہے, لیکن یہی کہا ہے کہ اب بعض احناف نے ایسا کہا ہے, بعض علماء نے ایسا کہا ہے, کوفہ کے رہنے والے امام نے ایسا کہا ہے. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے. تو لیکن امام ترمذی تیشو ونان ات مسئلس متعلق کہ شافعیوں کا بھی مذہب یہی ہے, کات متعلق ایک ہی پانی سے ایک ہی چلو سے مزمزہ اور استنشاق کرنا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایکی آب سے کارن یہ جائز ہے, لیکن الگ الگ اس کے لیے پانی استعمال کرنا یہ بہتر ہے. گویا کہ یمن نزدیک تیشو بہتر تھی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اچھا بیتھائیو آتمز یاد کی استنشاق, مزمزہ اور استنشاق یہ دونوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس میں آقا کریم کا دوام ثابت ہے, ہمیشہ کرتے تھے. تو لہٰذا اس کو قطعی طور پہ اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی, جو چھوڑے گا وہ سخت گنہگار ہوگا. ابو داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 159, وہاں پہ آپ اس حدیث کو دیکھیں گے تو ایک پرچہ وہیں پانے تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے, لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزمزہ اور استنشاق ان دو کے درمیان فصل کرتے تھے, ان کو الگ الگ کرتے تھے. جب الگ الگ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ ایک ہی پانی سے نہیں کرتے. اگر ایک ہی پانی سے یوڑ کھوڑے ہو تو اس کو فصل کیسے کہیں گے, فصل تیل بلکہ یہ وصل ہوتا. اور حدیث میں لکھا ہے کہ وہ اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام درمیان کیا کرن, وہ فصل کرتے تھے. اور امام مسلم نے بھی حدیث لائی ہے, وہ انہوں نے بھی فصل کا ذکر کیا ہے, وہ الگ الگ کرتے تھے. اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یلی انسان وضو کرن تو وضو کرنے کے بعد جو پانی وہ اپنے چہرے پہ ڈالتا ہے یا کنتے عضوس پر تو گناہ نکل جاتے ہیں، گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ یلی اوسس میں آپ چتراون تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے اس کے بعد تو پھر ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی فصل کے طور پہ اس کو لایا ہے، تو لہٰذا امام اعظم کا جو قول ہے اس کی مزید توثیق ہوتی ہے۔ اب تطبیق دینا آسان ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شوافع غلط کہتے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تطبیق ہمارے نزدیک یہ ہوگی کہ تم روایات میں کریس کا سوال کہ ہاں ٹھیک ہے تو نشتیاز سے روایات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ اس کلکس الگ کرن تو نستی مز آب تراون الگ الگ، لیکن وارکار تم روایات تھی واضح روایات کہ وہ ایک ہی چلو سے کرتے تھے، اس کو ملاتے تھے، فصل نہیں کرتے تھے۔ تو ہم وہاں پہ یہ کہیں گے اس کرو تمن حدیثن پہ عمل، اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ والا عمل جو ہے یحمل علی الجواز، وہاں سے جواز نکلے گا کہ کوئی ایسا کرتا ہے تو جائز تو ہے، اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے، حرام نہیں کہیں گے، سنت کی ادائیگی اس سے بھی ہو جائے گی، جائز ہے وہ، لیکن کامل سنت، کامل طریق اور بہتر طریق یہ کہ اس میں فصل کیا جائے اور کلی الگ پانی سے کیا جائے اور ناک میں جو پانی ڈالیں گے وہ الگ پانی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ یہ باب ہے باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء وعند الوقاء۔ یہ باب ہے ہر حال میں تسمیہ پڑھنے کے بارے میں۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، وعند الوقاء، یہاں تک کہ وقاء جمعہ کے وقت بھی تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بارے میں۔ حدثنا علی ابن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی حضرت جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں ان منصور ان سالم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم ان سالم ابن ابی الجعد، سالم بن ابو الجعد سے روایت کرتے ہیں، ان قریب، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قریب سے، حضرت قریب روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اس روایت کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ہم واتنو صحاب سبنتا اور تم اس پر واتناون کہ یہ عمل ہسا شکون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث مرفوع ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے نبی سے روایت کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عباس سے، اور وہ اس روایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچاتے تھے، یعنی حدیث مرفوع کے طور پہ بھی وہ اس کو پیش کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے تھے قال لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، اگر تم میں سے کوئی آئے اہلہ، اہل سے مراد بیوی، اس کی جمع اہلات آتی ہے اور اہالی آتی ہے، اگر کوئی شخص تم میں سے اپنی بیوی کے پاس آئے، بیوی کے پاس آنے سے کیا مراد ہے؟ الجمع، ہاں کوئی شادی شدہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور وہ جمع کے لیے آئے، قال بسم اللہ، تو کہیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ پڑھے، کیا کہ اس پڑھوں سو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان، اے خدایا جنبنا الشیطان، جنبنا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، جنبنا کیا ہوتا ہے؟ الگ رکھنا، دور رہنا، مجھے شیطان سے دور رکھ، شیطان اس نشتاب میں دور کر میں شیطان اس نشتاب۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کی تعبیر قرآن کریم میں ان کے بارے میں ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35، اس میں لکھا ہے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اختاؤ
میں دور بے تھا مین اولاد دور ان نعبد الاسنام کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتن ہند پوجا کرنے نش تھا ویسے دور۔ تو جنب یجنب تجنیب معنی لغوی معنی اس کا ہوتا ہے دور کرنا، جنب یہ لیس ونو اے اللہ دور کر دے نا ہم سے الشیطان، کس کو؟ شیطان کو، خدایا شیطان تھاون اس نش دور۔ وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو دور فرما ما رزقتنا، اس سے جو تو ہمیں، رزق سے مراد یہاں پہ اولاد، جو تو کچھ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ رزق کا لفظ جو ہے وہ عطا کرنے کے معنی میں بھی، اے خدایا بے یہ کیا سانس مقدرس مز آست تھومت لیکھت، ہم جمع کر رہے ہیں ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں، خدایا اگرچہ وہیں ونکن اس متعلق اولاد آست تھومت لیکھت، سو اولاد تہ تھاون شیطانس نش دور۔ اور کہتے ہیں کہ فقضی بینہما، پھر اگر ان دو کے درمیان فیصلہ جاری ہو گیا، حکم جاری ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ رب ذوالجلال یس کی ایمن دی خدائے امساد وئی اولاد، اور اگر یہ من میں اولاد خدائن سوز، تو کہتے ہیں کہ امس اولادس واتنائن شیطان پر نقصان کے، اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اگر اتنی دعا یاد آپ کو نہیں ہوتی، صرف پڑھیں تسمیہ ہی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا کافی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ سب چھ پرن اک پرن بسم اللہ، بے پرن سورہ اخلاص، بے پرن اللہ اکبر، بے پرن لا الہ الا اللہ۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اور اس کے بعد پھر صالح اولاد کی دعا کریں، اور اس کے بعد اپنی بیوی کے قریب جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جمعہ سے پہلے یہ دعا کرنی ہے، جمعہ کے دوران نہیں بلکہ جمعہ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، اس سے بچہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ وہاں جو مست یہ چیز اس میں یہ لکھا ہے کہ شیطان واتنا نقصان کی، اب یہ نقصان کئی طرح کا ہو سکتا ہے، یہ شاید دینی نقصان کن دنیائی نقصان، اگر اس منو کہیں نقصان واتنا نہیں شیطان، تو پھر لازم یہ ہو جائے گا کہ یہ بچہ یہ تو معصوم ہو جائے گا، میں شیطان ذاکیاں کرتی، یہ ہر چیز سے یہ پاک ہو جائے گا۔ اوش علماء ونن اس سے من کل الوجوہ حفاظت مراد نہیں لے سکتی، بعض معاملات میں بعض چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا جی، اب اس کا جو ذکر ہے وہ حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے، کم وقت شیطان جو کوشش کرن وقت جمع بھی وہ اللہ تبارک و تعالی بچین، اگر تعوذ تسمیہ یا دعا وغیرہ کرو تو وہ جمع میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطانی اثرات وقت مرتب گسن اور بچے میں اس طرح کے اثرات پھر پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ولادت کے بعد جو ہے جو بچہ روتا ہے چلاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ شیطان لعین جو امس نائف تھاپ دیون، اس پہ پنجہ مارتا ہے، انگلی مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس وقت بھی شیطان پیچھے نہیں رہتا۔ الشیطان یجری من الانسانی مجرى الدم جو حدیث، شیطان چھ انسان سے جو رگو مز تتھے گت پکن، اس کے خون پکن، خون سے چھ شیطان لعین پکن، یعنی اپنے اثرات وہ وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں جو شیطان اس متعلق یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسے دلوں میں پیدا کرتا ہے، جنات میں بھی انسانوں میں بھی۔ یہ دیکھیں جو شیطان انسان شنگے اگر نہ وقت دعا وغیرہ کرے وہ گرہ لگاتا ہے، گھن تراون، اس کی وجہ سے نیند انسان پہ عجیب طرح سے غالب آتی ہے اور نماز کے وقت وہ پھر جاگ نہیں پاتا وغیرہ وغیرہ۔ گویا کہ شیطان جو ہر وقت ات طاقت مز آسان کہ سہ امس بچس پہ پن غلبہ یسان کرن اور اسے نقصان دینے کی وہ طاق اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اوے ہیچنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو یہ جو بار بار تعوذ تسمیہ اور اس طرح کی دعائیں آپ مانگا کریں، جیسے کل انشاءاللہ حدیث آئے گی، اس میں یہ لکھا ہے کہ بیت الخلاء اس نبی پاک علیہ السلام تشریف نیون، وہ وہاں بھی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا کرتے تھے۔ دیکھیے اب یہاں پہ اتن کے ساتھ بڑا بہترین سوال، وہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اش ونن نبی پاک علیہ السلام یمزنچی وہ شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ و ممنون کر دیا ہے، تمن ہیکن شیطانی اثرات ہیکن تمن سے یا لاحق گژھت کہ کسی طریقے سے ہو نہیں سکتا، شیطان کبھی ان پہ غالب نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ
حدیث پاک مزا بیان کرنے پرت کنسی انسان سے شیطان آسن حضورن آو عرض کرنے تو ست تہ آسن حضور فرمو اس ست اس آسن مگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تمس پہ غلبہ تم پڑھ کلمہ وہ بھی مسلمان ہوں گے ٹھیک ہے تو شیطان سن چھن کانہ تہ مجال کانہ تہ جرات کانہ تہ طاقت چھن کہ یہ تو عام اولیاء کاملین کے بارے میں ہے لا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین بہ کرک ساری بند گمراہ چانین خاص بندن پوچھنے بھی کہیں تو نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو کوسوں وہاں پہ دور ہے تتن چھن چشم تصورس مز دیا کون انت کہ شیطان اپنے اثرات نعوذ باللہ من ذالک ڈال سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی حضور کیوں تعوذ پڑھتے تھے تم کے جیسے لیے ہم دعا مانگن وہ کیوں اس طرح کی دعائیں مانگنے کی تعلیم دیتے تھے اور خود بھی پڑھتے تھے تو علماء نے دو چیزیں لکھی ہے ایک اس کی وجہ ہے تعلیم امت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی امت ہیچناویں کہ تو کیا کریو اور دوسرا اس میں یہ ہے اظہار عبودیت حضور نے اس پسند کی بحیثیت بند کرب جناب محترم پن پان پیش اور ان کو بڑا اچھا لگتا تھا اللہ کے سامنے خود کو بحیثیت عبد پیش کریں تو اس لیے وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے تو لہٰذا اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرن کہاں ایک نے خدا نخواست یہ چیز بنی کہ حضور کیا جیس کرن مگر شیطان اس نش پناہ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام متعلق جو حدیث پاک کہ تم أکس دۄہس مز ہتہِ مرتب استغفار کرن مغفرت طلب کرن کوئی خدا نخواستہ یہ نہ سوچے کہ مطلب گو تیل تم استغفار کرن اور استغفار گناہوں سے طلب مغفرت کو کہتے ہیں تیل ایسا نعوذ باللہ من ذالک تمن خطایا گناہ گسن قطعاً ایسا نہیں ہے وہ ترقی درجات کے لیے اظہار عبودیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھی کہا چوتھے سمجھو اور یہ اس امت کو یہ ساری چیزیں جو ہے تعلیم دی گئی ہے تو وہیں علماء بے یہ تہ ونان کہ کمہ شر نش یہ بچہ محفوظ روزت الگ الگ اقوال کے علماء بیان ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچن بعض بچن چھنا مرگی آسن دل کا وہ دورہ جو پڑتا ہے اچانک انسان بے حس گسن اعضا وہ سکڑ جاتے ہیں انسان پیون کن تہ شے بے ہوش گسن چھنا گسن اللہ پاک بچے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر وقت جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بے یہ دعا پڑھو تو یم زن یہ بچہ آسن وہ مرگی سے محفوظ رہے گا ٹھیک ہے وہ مرگی سے محفوظ رہ سکتا ہے اسی طریقے سے جو میں نے ابھی عرض کیا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان پن پنج تراون امس بچس یم سات یہ ولادت امس گھن ناپ پہ مارتا ہے جس سے بچہ روتا ہے علماء فرماون کہ اگر خود دعا یم سات مونگمت شیطان کرنے تم سات امس یہ اذیت یہ تکلیفات نہیں کہ اسی طریقے سے بچے اگر جمعہ کے وقت یہ والی دعا پڑھی جائے تو فتنہ کفر سے بچہ محفوظ رہ سکتا ہے فتنہ گناہ کبیرہ سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے جو الگ الگ علماء یم اقوال بیان کرمت اسی طریقے سے اگر گناہ سرزد ہو گیا تو پھر توبہ کرنے کے لیے جو بچہ پھر تائب ہونا چاہے تو شیطان چھن تمس پہ غلبہ ہیکن تمہ سات کرت کہ وہ اس سے توبہ کرنے سے روکے تمہ سات شیطانس بس چلن کے اور وہ تائب ہو جاتا ہے تو لہٰذا حدیث پاک میں اگر کہاں کہ حکم آسی وہ بے معنی اور بے فائدہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے اس میں ہزاروں کروڑوں حکمتیں ہوں گی ہماری نظر محدود ہے ہمارا علم محدود ہے اچھن تم چیز یوان نظری کہ لیکن یہ کیسا حکم آس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیتمت اس میں ہزاروں کروڑوں حکمتیں ہوں گی تو لہٰذا جمعہ کے وقت یہ دعا لازماً پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہ والی دعا کر کے جمع کیا جائے تو بچہ ان سارے شرور سے محفوظ رہ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دین حق ونک حق بوزنک حق سمجھنک توفیق